اور جاگیردار ملیں گے، ذمہ دار ملیں گے، بڑے بڑے منڈیوں والے، دکاندار، ہر طبقہ آپ کو پاکستان ملے گا۔ اللہ نے بتا دیا کوئی آدمی کتنا ہی بلندی کو چھو لے، کتنا ہی بڑا ڈاکٹر بن جائے، موت سے بچ نہیں سکتا، کتنا بڑا پاورفل بن جائے، موت سے بچ۔ اللہ کا مطابق تھوڑی سی لائف ہے، اللہ رسول کے حکموں کے مطابق اس میں جینے کا مزہ ہے۔ جو اس سے ہٹ کے جیتے ہیں نا، تو قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ان کو پوچھ کے دیکھیں، سکون نہیں، تھک گئے بچے۔ عرصوں کے علماء کی تقریریں سنتے تھے پہلے جب چھوٹے تھے کہ بھی دیکھو اللہ کی پاور بہت بڑی ہے، اللہ نے قوم عاد کو تباہ کر دیا، قوم سمود کو، اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے نا، قوم عاد کو میں نے تباہ کیا، قوم سمود کو تباہ کیا، قوم لوط کو تباہ کیا، قوم نوح کو تباہ کیا، قوم شعیب کو تباہ کیا۔ اللہ مختلف پچھلی قوموں کا ذکر قرآن میں کرتا ہے کہ میں نے ان کو نہیں چھوڑا، اور ان کی کیفیت بھی اللہ بتاتے ہیں کہ قوم عاد کو میں نے کیسے ہوا میں 7 لیال و 8 ایام، 7 دن 8 راتیں لگاتار آندھی چلائی، اور اللہ کہتے ہیں میں نے ایسے تباہ کیا، اتنے لمبے قد کے طاقتور آدمی جو راہ چلتے ہوئے درختوں پہ ایسے ہاتھ ڈال کے نہ اٹھا کے ایسے پھینک دیا کرتے تھے درختوں کو، جگہ ہماری کرین نہیں ایسے نکال سکتی، یعنی ہماری جتنی کرین یہ جو ہے نا اس میں پاور ہے، وہ اس سے زیادہ ان کے ہاتھوں میں پاور ہے۔ ہم اندازہ لگاؤ کی طاقت کی کیا کنڈیشن ہوگی، راہ چلتے ہوئے درختوں کو اٹھا کے پھینک دیا کرتے تھے۔ تو وہ انہوں نے دعویٰ بھی کیا، قرآن نے بیان کیا، وہ کہتے تھے من اشد منا قوة، ہم سے بڑا پاورفل کون ہے کہ جو ہمیں کوئی پکڑ سکے۔ نبی نے سمجھایا، ان کے جو نبی تھے نا قوم عاد کے، ہود علیہ السلام، انہوں نے ان کو سمجھایا تھا کہ تم غلط کر رہے ہو، اللہ سے ٹکر لے رہے ہو، مت لو۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ من اشد منا قوة، ہم سے بڑا کون طاقتور ہے کہ جو ہمیں پکڑ۔ پھر اللہ نے جواب دیا تھا کہ جس رب نے تمہیں طاقت دی ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے، اور پھر وہ تمہیں پکڑے گا بھی صحیح۔ اور اللہ کبھی میں آپ کو بتاؤں، اللہ نے کسی قوم کو ہلاک نہیں کیا، پہلے وارننگ دی، بہت کریم اللہ، بہت مہربان ہے، رحمان ہے، فوراً نہیں پکڑتا بغیر وارننگ کے۔ اللہ نے یہ جو 1,24,000 نبیوں کا سلسلہ چلایا، وارننگ کے لیے تو بھیجے تھے۔ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ حد سے اب گزر گیا معاملہ، ابھی سدھرنے والے، نبی نے بھی اللہ تعالیٰ کو بتا دیا کہ اللہ اب یہ ماننے والے ہیں نہیں، میں نے تو پوری کوشش کر گیا۔ تو پھر اللہ نے کہا بس اب آپ انتظام کریں، اب میں یہ عذاب دے گا۔ تو اللہ نے پھر جب ان پہ آندھی بھیجی ہے نا، 7 دن 8 راتیں، 7 راتیں 8 دن کی لگاتار، تو اللہ فرما رہے ہیں میں نے ایسے ان کو پٹک پٹک کے مارا ہے، آپس میں ٹکرا ٹکرا کے گھروں سے ہواؤں نے اڑا اڑا کے نکالا۔ اس ہوا کا سوچو، یہ پچھلے دنوں یقین کریں وہ ٹریول اجتماع پہ ہم رات کو تھے، وہ جو ہوا چلی ہے دل ایسے دھڑک رہے تھے کہ وہ صرف ابھی ترپالیں ہی اڑ رہی تھی، ایسے لگتا تھا بانس اڑ کے سر میں لگے۔ اس کی وجہ سے رات کو نیند ہے کیونکہ ہوا آندھی چلی، اور مجھے قوم عاد کا منظر یاد آیا تھا۔ میں کہ یار ہم تو اوپر میدان میں اتنی تیز اللہ نے ہوا بھی چلائی، کوئی نہیں ہے، تو ہمارے دل بھڑک رہے، ان کا کیا بنا؟ تو جن کو اتنے وزنی بندے ہوا نے اڑائے آسمانوں کی طرف، اللہ نے ان کو یوں اڑا کے آپس میں جو اب اڑ رہے ہیں ہوا میں، جیسے عرف میں آپ نے دیکھو گا آندھی میں شاپر اڑتے، تو اللہ نے ان کو شاپروں کی طرح اڑایا، بندوں کو، اتنے اتنے منو من وزنی بندے، اور اڑے آپس میں ٹکرائے اور نیچے گرائے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ آپس میں ٹکرا کے مار کے گرایا نا ان کو، دیکھو نا اب اس آندھی کا دورانیہ تو دیکھو کتنا طویل اندازہ لگائے، 20 منٹ آندھی چلے نا ملتان والے سیدھے ہو جائے۔ وہ کتنی چلی ہے؟ 7 لیال و 8۔ قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سچی کتاب، اس میں کوئی جھوٹ۔ اللہ کہتے ہیں 7 راتیں 8 دن لگاتار آندھی چلتی رہی، بتاؤ یہ کتنا خوف ہوگا، اتنی طویل آندھی، 24 گھنٹے، کتنا 24 گھنٹے آندھی چلے تو ہمارا کیا اثر ہوگا؟ امریکہ میں سمجھ رہی یہ طوفان آتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، اتنی زبردست ٹیکنالوجی کے باوجود ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے، ان کو اربوں ڈالر کا نقصان ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ وہ والی ہوا نہیں بھیج رہا جو قوم عاد پہ بھیجی تھی، تو اتنی سی ہوا میں ان کا اربوں ڈالر کا نقصان ہو جاتا ہے، کتنے بندے مر جاتے ہیں، کتنے لاکھ بے گھر ہو جاتے ہیں۔ اللہ ابھی تھوڑی سی ہوا ان کی طرف بھیجتا ہے، ان کی طرف ایسی ہوا بھیجی تھی کہ جس کا کوئی بچنے والا پھر نام و نشان نہیں بچا۔ ایسے اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو جب پھینکا نا، جب ہوا نے جب ان کو 7 راتیں 8 دن کے بعد جب ہوا میں اڑا اڑا کے ٹکرا کے جب نیچے پھینکا نا، تو کوئی بھی زندہ باقی نہیں تھا۔ پھر اللہ نے خود پوچھا فہل تری لہم من باقیہ، کوئی ہے ان میں کوئی باقی رہنے والا، کوئی زندہ بچ گیا ہو؟ اللہ نے کہا پھر بتایا کہ ہے بھی کوئی باقی بچنے والا کسی کو بھی، کوئی لاش اٹھانے والا بھی نہیں، اللہ نے چھوڑا کہ اٹھا کے ان کو دفنا ہی دے۔ تو پھر اللہ نے اس کے بعد ذکر کیا، پھر اس کے بعد قوم سمود کے ساتھ بھی میں نے یہ کیا، فرشتے کی ایک چیز سے ہلاک کر ڈالا۔ قوم نوح ساری پانی میں ماری، دیکھو ایک قوم ہوا سے تباہ کی، ایک قوم پانی میں ماری، ایک قوم آگ برسا کے ماری، ایک قوم پتھر برسا کے ماری، ایک کو ہوا میں، یہ نہیں کہ دوسری کو قوم لوط کو تو یوں فرشتے نے پر مار کے نا زمین سے میں اڑایا، یوں اپنا ہاتھ ڈالا جبرائیل علیہ السلام، یوں بلندی پر لے کے 4 لاکھ کی آبادی لکھے، 4 لاکھ کی آبادی ہے قوم لوط کی۔ باز نہیں ہے، پیغمبر نے بہت سمجھایا، حتیٰ کہ ایسے بغیرت تھے کہ وہ یہ جو ہم جنس پرستی ہے نا، یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم چھلانگے مار رہے ہیں، کتوں والی زندگی ہے، بغیرت لوگ ہیں، اتنے کمینے ہیں
اور بھائی تمہیں اللہ نے حلال تمہارے لیے جوڑا عورت بنایا نا، مرد کے لیے جوڑا عورت بنایا، تم نے ضروری بکواس کرنی ہے، ایک غلط حرکت کرنی ہے نا. جوڑا اللہ نے جب بنا دیا، مرد کے لیے عورت بنائی، عورت کے لیے مرد بنایا، یعنی کہ تم اس سے ابھی اب یہ جتنے بھی باطل ہیں، یہ جو جتنے بھی کفار ہیں، اب یہ برائیاں زنا کر کے رجے نہیں، اب دوسری طرف چل رہے، اب قوم لوط والے عمل کی طرف آپ کو پتا ہے. اور یہ جو پاکستانی قانون میں چبڑی، اب یہ تو اس لیے ان پہ غصہ بھی آتا ہے، ایسے اتنے یوں سمجھ رہے کہ دبے ہوئے نا کافروں کے روب میں، اتنے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے نا چبل خان کے لوگ جتنے بھی نا، بے شک حکومت میں بیٹھتے، ایمان تو لیول نہیں ہے نا، یہ کام کا بات ہے ایمانی لیول تو ہے ہی کوئی نہیں. جو امریکہ کہی جائے، جو باطل کہی جائے، وہی غلامی، اس کو کہتے ہیں اصل غلامی. تو یہ تھوڑی بھی ہر بات کافر کی مانی جاؤ، کافر کی مانتے مانتے تو ہم ستیہ ناش ہو جائے گا ہمارا. اللہ نے ہمیں آرڈر کیا ہے کافر کی نہیں ماننی، قرآن میں کہا ہے ولا تطع الکافرین. اللہ قرآن میں منع کر رہا ہے، قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں ولا تطع الکافرین، کافر کی اطاعت ہرگز نہیں کر رہے. اللہ ہم ایمان والوں کو روک رہے ہیں کافروں کی اطاعت نہیں کر رہے. ہم اور کافروں کی اطاعت میں کوشش کر رہے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں، کیونکہ انگریز تو تباہ ہوا ہے، ان کا کلچر تباہ ہوا ہے. یہاں قانون تھا کہ جی بچے 2 یا 6 اوپر نہیں کر رہے، انہوں نے وہ قانون چلا کے دیکھ لیا. اب نبی کا فرمان کیا تھا، اب دیکھو الٹ چل رہا ہے کام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لوگ اس پر بات ہنستے تاجب کرتے. نبی کا فرمان تھا تزوج الولود، زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو. نبی کا اشارہ ہے کہ میری عمر بڑھاؤ، کہ تمہارا مالک آسمانوں سے راضی کون ہے، رضا کون ہے، اللہ ہے. اب آپ، میں تو کوئی وہ مولوی کی بات تو نہیں بتا رہا نا، ابھی رشیا کے صدر کی یہ کہ وہ اس کا بیان ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ 10 بچے پیدا کرنے والی عورت کو ہم یہ انعامات دیں گے. اب کیوں آئے اس طرف، اب سیدھے 10 میں چلے گئے. میں کہا یار ہم تو اتنے تو یعنی کہ ہم نے بھی وہ نہیں کی تھی. اب رشیا کا صدر، یہ روس کا صدر اعلان کر رہا ہے جو ہماری رشیا کی عورت 10 بچے پیدا کرے گی اس کو اتنے $، اتنا ہی زیادہ اس کو پیسہ، اس نے بتایا کہ یہ گاڑی، اس کو ہم اتنی فیسلٹیز دیں گے اگر وہ عورت 10 بچے پیدا کرے گی. یہ وہی لوگ ہیں جو کل تک کہتے تھے کہ 2 کرو. اب وہ 2 والا نسخہ آزمایا نا، اب وہاں آبادی، اب کتنے یہ آتے ہیں چینل یوٹیوب پہ آتے ہیں فلانا جزیرے میں آ جاؤ، وہ تمہیں یوں بھی دیں گے، یوں بھی دیں گے، یہاں آگے ہماری آبادی بڑھاؤ. آبادی جو فطرت سے ٹکرائے گا، غلط چلے گا، کل پچھتائے گا. نقصان بعد میں نظر آتا ہے، پہلے نہیں. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بہت احسان کیا. 14 صدیوں پہلے ساری باتیں صحیح ہم تک منتقل کر دی، بتا دیا تمہاری کامیابی کا راز اس میں ہے، ناکامی کا راز اس میں ہے. تھوڑا سا آدمی ہمت سے کام تو لے. اس لیے میں کہتا ہوں ایمان والوں کو میں اکثر کہتا ہوں، اللہ کے بندو، ایمان والے سر اٹھا کے جیا کرتے ہیں، دب دب کے نہیں جیا کرتے. ایمان والے عزت سے جیا کرتے، اسلام میں فخر کیا کرتے. اللہ دیکھو میں آپ کو کہتا ہوں، خدا کی قسم تم وہ لوگ ہو، دنیا میں تمہاری خدا تمہاری کنڈ نہیں لگنے دیتا. دنیا کا تمہارے سامنے چھوٹی سے بڑا کافر بھی ہے نا، اللہ کا شکر ہے تمہارے پاس وہ دین ہے وہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا. اتنا خوبصورت دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں کہ دنیا کا بڑے سے بڑا اپنے آپ کو مذہبی پیشوا ماننے والا نا، یہ اسلام کے علاوہ، تو وہ آپ کے سامنے کتنی بھی اپنے مذہب کی خوبصورتی رکھے نا، خدا کی قسم آپ کے اسلام کی خوبصورتی کے 10ویں حصے کو نہیں پہنچ سکتا. آپ کا اسلام بہت خوبصورت ہے، کیونکہ بس صرف ہم نے اس پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہم نیچے گئے. آج عمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ میں عزت کی چوٹیوں پر. یہ موجودہ دیکھ لیں نا، آج کا کرنٹ اس پر بات کرتا ہوں، کرنٹ افیئر پر بات میں اکثر کیا کرتا ہوں. تو وہ جو اب یہ ورلڈ کا اب قطر کتنا سا ملک ہے، آپ نقشے میں دیکھیں نا تو آپ کی انگلی نیچے چھوٹ جائے گا. وہ ہم تو الگ بات ہے نا، اتنا سا ملک ہے، وہ قطرے کی طرح لگتا ہے نقشے میں دیکھیں. اب کیا ہے، تھوڑا سا اس کے بادشاہ میں دینداری، قطر کے بادشاہ کے اندر دینداری ہے، تو اس نے اس چیز کا پاس کیا. بے شک بھی وہ ورلڈ کپ کروا رہے ہیں، فیفا ورلڈ کپ جو ہو رہا ہے ان کا، تو اس نے جو وہاں پہ خواستیں ہوتی ہیں، آپ کو پتا جہاں بھی ورلڈ کپ ہوتا ہے تو اس کے اسپیشل بازار ہے، اس کی سمجھ لو کہ جسم فروشی کا بازار سجتا ہے. ہر برائی یعنی یہ سمجھ لو کہ شراب کے بازار اسپیشلی سب کچھ پہلے سے انتظامات کیے جاتے ہیں. اب آپ دیکھو نا اس کی آبادی کتنی ہے، قطر کی آبادی 5.5 لاکھ. میچ میں لوگ کتنے ہیں، 30 لاکھ. میچ دیکھنے قطر خود اس کی آبادی 5.5 لاکھ، میچ دیکھنے والے کتنے ہیں، 30 لاکھ. اب 30 لاکھ لوگ پوری دنیا کے وہاں ہیں، ہر ایک قوم کا الگ کلچر، الگ مذہب، ہر اکثریت غیر مسلموں کی آئی ہوئی ایک بات. تو اب اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ جی اسلامی اقدار پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی جسم فروشی کے مراکز قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور اسٹیڈیم کے اندر ٹرانسجینڈر جو یہ آج کل LGBT جو آیا ہوا ہے، یعنی کہ ہم جنس پرستی والا جو یہ جو طبقہ ہے، غیرت طبقہ، قوم لوط والا، لوطی قوم ان کو کہیں گے، تو یہ انہوں نے اب یہ ان کے لیے اسٹیڈیم میں الگ نشستیں مخصوص کی جاتی ہیں کہ بھئی یہ ان کے لیے وہ اپنا جھنڈا لے جاتے ہیں، جو ایک گویا کہ دعوت دیتے ہیں کہ تم بھی ہماری طرح ہم جنس پرست بن جاؤ.
بزرگ کو سمجھ آنی پی رہا ہوں. ہمارے جو بزرگ ہمارے تو جو بیچارے ذمہ دار جاتی لوگ ہیں ان کو تو ٹرانسجینڈر بھی سمجھانا ہو گیا ہے, ایل پی جی ٹی بھی سمجھانا ہو گیا ہے, اور ہم جس طرح سمجھانا بھی ہوگا ہے. کیا کروں اب الفاظ بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ مرد سے بدکاری. وہ کہتے ہیں سانو عورتوں کی لوڑ ہے کہ ہم نے کتوں والی زندگی, کتے بھی ایسے نہیں کرتے, کہتے ہیں ہمیں کتوں سے بھی بدتر زندگی چاہیے. ٹرانسجینڈر کا مطلب سمجھ میں آ رہی ہے کہ کتوں سے بھی بدتر, خنزیروں سے بھی بدتر زندگی جینا چاہتے ہیں اشرف المخلوقات ہونے کے بعد, آدم کے بچے ہونے کے بعد. اللہ نے کتنی خوبصورت انسان کو لائف دی ہے, ساری مخلوق اس کے تابع کی تھی, ساری مخلوق اس کے تابع کی تھی. اس کو اشرف المخلوقات قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ کہتا ہے سب سے خوبصورت تقویم انسان میں نے تیری کی ہے. سب سے خوبصورت کائنات میں چاند اور سورج سے زیادہ خوبصورت تجھے بنایا, آسمان و زمین سے زیادہ خوبصورت اللہ کہہ رہا ہے میں نے انسان کو بنایا. کوئی مخلوق آپ سے نہیں رلتی, کوئی بھی نہیں ملتی آپ سے. یقین کرو شیر کتنا ہی بہادر اللہ نے آپ کے تابع کیے, ہاتھی کتنا وزنی آپ کے تابع, ہر مخلوق, گھوڑا کتنا طاقتور ہے ہمارے بچوں کے تابع کرتے ہیں, اونٹ کتنا طاقتور ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں اس کی اللہ رب العزت نے اس کی نگین پکڑائی. یہ نہیں پکڑائی, ایمانداری ہے. انسان کو عزت بخشی ہے. جہازوں میں سفر کون کرتے ہیں؟ آپ کرتے ہیں نا, سمجھ رہے جی, ہواؤں میں تمہیں اڑایا. ایک ہر چیز ہوتا ہے نا جی. اچھے کھانے آپ خود بتاؤ, جانور کیا کھاتے ہیں؟ ہمارے پھلوں کا چھلکا ہی کھاتے ہیں نا بچے, ہے نا, خالص دودھ ہمیں مہیا کرتے ہیں. گندم ہم کھائیں گے, اس کا بھوسا توڑی کون کھائے گی؟ بھینس کھائے گی, پھر بھی دودھ. ہاری مخلوق ہمارے تابع کی. اللہ کہتا ہے تمہیں سب سے خوبصورت انسان تجھے بنایا. اب تو چاہتا ہے کہ میں جانور والی, اللہ نے پھر 14 صدی والے قرآن میں اس لیے نہیں کہا تھا اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ قرآن کی آیتیں تو ہیں, اللہ فرما رہے ہیں یہ کافر, اللہ کہتے ہیں یہ جانور ہیں, بلکہ یوں کہا جانور بل ہم اضل, جانوروں سے بھی بدتر ہے. اللہ 14 صدیوں پہلے ان کو جانوروں سے بدتر بتائے, اور ہم کہیں گے ہماری عزت شاید ان کی کاپی کرنے میں ہے. ہماری عزت رسول اللہ کو کاپی کرنے میں ہے, ہماری عزت غیر مسلم کو کاپی کرنے میں نہیں ہے. موت کے وقت حضرت علی فرماتے تھے اب سمجھ میں نہیں آ رہی, موت کے وقت بات سمجھ میں آ جائے. اور اللہ نے وہ جملہ بھی نقل کیا, جب بات سمجھ میں آئے گی پھر کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اللہ کہتا ہے جب یہ آئیں گے میرے پاس کافروں والی زندگی لے گئے, اللہ پھر کہیں گے, اللہ کو کہیں گے اللہ اب دیکھ لیا کون کامیاب ہے کون ناکام ہے, بس ہمیں فرجعنا ایک بار دنیا میں واپس لوٹا دے, نعمل صالحا اتنے اچھے عمل کر کے دکھائیں گے, ہم سے بڑا کوئی فرما بردار نہیں ہوگا. تو پھر اللہ کسی کہیں گے اب دفع ہو جاؤ, ٹائم ختم ہو گیا. اب ہمارے پاس ابھی ٹائم, خدا کا شکر کریں. یقین کرو میں عزیز دوستو, اتنے جنازے پڑے ہیں نا, ایسے ایسے جوانوں کے جنازے پڑھ کر آیا ہوں. میں خود سوچتا ہوں کہ مالک تیرا کرم ہی ہے ابھی زندہ بیٹھے. جن روڈوں سے ہم نے ہزاروں دفعہ سفر کیا انہی روڈوں پہ کتنے لوگ چلے, ایکسیڈنٹوں میں چلے, انہی گاڑیوں پہ جن گاڑیوں میں ہم نے سفر کیا انہی گاڑیوں میں لوگ مر کے, جہازوں میں ہم نے بھی سفر کیا, کتنے جہاز گر کے. ہم ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے, اللہ کی مرضی سے جب جی اللہ کی دی ہوئی مرضی سے اپنی ایمانداری سے بتا, اگلا سیکنڈ اپنی مرضی سے جی سکتے ہیں. کوئی مائی کا لال پاورفل بتا دے کہ جی میں مولوی صاحب اتنا طاقتور صحت مند ہوں کہ میں اپنی مرضی سے اگلا 1 گھنٹہ نہیں جی سکتے. نہیں خبر پل میں کیا ہوتا ہے. ایسی ویڈیوز ہیں نا یہ سی سی ٹی وی کیمرے میں جو آج کل آئی ہوئی ہیں, وہ گردش کرتی ہیں سوشل میڈیا پر, بندہ دیکھ کے حیران ہو جاتا کہ یار پلک جھپکنے میں کیا ہو گیا. پلک جھپکنے میں آرام سے لوگ سی سی ٹی وی کی یہ جو ویڈیوز آتی ہے نا, اس سے بندے کو اتنی برت ہوتی ہے کہ پلک جھپکنے پہلے وہ خوش و خرم ہے اور پلک جھپکنے میں چیخیں. اچانک کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کبھی بلڈنگ اوپر آ گرتی ہے, کبھی کیا ہو جاتا ہے. تو اس لیے قرآن کہتا ہے وما تدری نفس, اللہ کہتے ہیں تم جتنا مرضی حفاظتی انتظام کر لو, وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, تمہیں نہیں پتا کل تمہارے ساتھ کیا ہونے. آپ کا واقعہ نہیں ہے یہ, آپ کے ہمارے آفس کے ہمارے جاننے والے ہمارے دوست یہی ساتھ آفس میں, وہ اپنے فریش ہو کے گھر سے نکلے, اپنے پرفیوم لگایا, اپنی کوٹ شوٹ پہنا, آرام سے آگے ڈیوٹی پہ بیٹھے, اپنی وقت پہ ڈیوٹی پہ آئے, اپنا قلم دان سنبھالا. ہاں جی 20 منٹ نہیں گزرے تھے کال آئی ہے, لوگ اپنے بچے کو, اب کیا دیکھو یہی ہوا میرے آنکھوں کے سامنے کی بات, وہ ادھر کال آ رہی ہے کہ جی السلام علیکم, وہ لکھا ہوا نمبر ابو جی, یہ جی آپ کا بیٹا ہے, گاڑی یہاں پر ٹکرا گئی ہے. ہاں جی اپنے بچے کو روانہ کیا, یہ ہمارے پاک رکھو, اپنے بچے کو گھر سے رخصت کیا, اچھا میرا بیٹا الوداع ہے جی, اور وہ کر کے ان کو روانہ کر کے اپنے آفس میں اسلام آباد ہے. اور ابھی ملتان سے گاڑی کبیر والا روڈ پہ چڑھی ہے, اور وہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کی ڈیڈ باڈی. خدا کی قسم میں نے ان کو سال ان کے والد کو روتے دیکھا, اور ان کے لیے دعا بھی دن سے کرتا ہوں, بڑی تسلی دیتا ہوں. جوان بچہ ہے جی, جوان کیا بچہ, یعنی آگے صاحب اولاد صاحب روزگار, دیکھو نا آپ کمپنی نے گاڑی بھی دی, سب کچھ ہے, ایئر بیگ گاڑی میں ہے. ایئر بیگ نے بچانا, میں اکثر کیا کرتا ہوں کہ ایئر بیگ تو کیا سیٹ بیلٹ, آج تک میں نے جہاز میں ایئر ہوسٹس بیچاری کہہ کے تھک گئی نا کہ سیٹ بیلٹ باندھ لیجیے گا, فلاں کر لیجیے گا, آپ یہ سارا کچھ وہ سسٹم بتاتی ہے. ایمانداری بتاؤ جتنے جہاز گرے کوئی بچا آج تک؟ آپ جتنی بھی تدبیریں کر لیں, جب رب فیصلہ کرے گا تو آپ کی سیٹ بیلٹ ایئر بیگ شیک کوئی کام
حفاظتی تدابیر ضرور کریں، لیکن اللہ کہتے ہیں میری تقدیر کے آگے کچھ بھی. اللہ کہتے ہیں جب اسرائیل علیہ السلام کو بھیج دوں گا سب تدبیریں ناکام ہو جائیں گی، کوئی بچانے والا نہیں ہے. تو میں اس پر بات کر رہا تھا کہ یہ جو قطر چھوٹا سا ملک ہے، بہت چھوٹا ملک ہے، کوئی زیادہ لمبا چھوٹا ملک نہیں ہے، ہمارے پاس ابھی 10 منٹ ہے. تو اس نے کیا کیا؟ تھوڑا سا سٹینڈ لیا، اس نے کہا نہیں بھائی اسلامی اقدار پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اب ہمارے جیسے ہوتے ہیں نا، اب مجھے اب حقیقت اب ہمارا دکھ آتا ہے، ہم ایٹمی قوت بھی ہیں، بڑا کچھ اپنے آپ کو اتنا بڑا ملک بھی ہے، کراچی سے لے کے گلگت تک پشاور تک پھیلے ہوئے، ہم بڑی قوم ہے جی. ہماری آبادی دیکھو کتنی، ہماری آبادی کتنی ہے بتاؤ جی؟ 22-23 کروڑوں میں ہم 22-23 کروڑ ہو کے بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا بھر کے 57 اسلامی ملک میں واحد ایٹمی ملک، اور ہگنے میں دے کے لگا تھوڑا سا امریکہ گئے ہو جی اوکے 1 منٹ. اور وہ قطر کیا ہے 5.5 لاکھ، آبادی کتنی؟ ہمارا اسلامی ملک ہے نا یار، ہم سلوٹ کر رہے ہیں نا آج اس کو ممبر پہ بیٹھ کے. ہمارا اسلامی ملک ہے، 5.5 لاکھ آبادی ہے، اور ساری دنیا سے 5.5 لاکھ آبادی ہے، 30 لاکھ دوسری ملک دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں. اس نے کہا کہ ہمارا کلچر چلے گا، ہمارا کلچر میچ ہوگا، لیکن آغاز تلاوت سے ہوگا. ہاں جی، اسٹیڈیم میں وہ یہاں تو اللہ معاف کرے ہمارے یہاں ایونٹ ہو رہے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یار مولوی اذان بھی دیتی ہے، ان کا دل کر رہا ہے کاش کہ آج ہماری میوزیکل نائٹ ہے مولوی اذان ہی کرتے. حقیقت عرض کر رہا ہوں میں، دلوں کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ یار بڑا اچھا گانا چل رہا تھا، یہ مولوی نے اذان شروع کر دی. حقیقت عرض کرتا ہوں بیچ کے اندر. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں بڑے اسٹیڈیم میں اذان کا وقت ہوگا تو اسٹیڈیم میں اسپیشل انہوں نے وہ فٹ کیے ہیں اسپیکر، اذان کا وقت ہوگا تو اذان ہوگی، اور دنیا کو دکھا دیا کہ ہم اسلام، یقین کرو اس کو کہتے ہیں اسلام کے مطابق جینا. نماز کا وقت ہوگا تو نماز کے لیے بھی وقت، یعنی کہ اس میں جگہ مخصوص ہوگی، سب کچھ ہوگا، اور شراب لانے کے اندر اجازت نہیں ہوگی، اور خواتین کو غیر مناسب ڈریس پہننے کی اجازت نہیں ہوگی. وہ تو پہن کے آئے تھے نا، کچھ پہن کے آگے بیٹھ جاتی تھی گوریاں، انہوں نے کہا خبردار یہ ہمارا کلچر اس کی اجازت نہیں دیتا. ہمارا ملک ہے، اسلامی ملک ہے، تو اس کے مطابق تمہیں، اور یقین کرو اس کا اثر بھی پڑ رہا ہے. اب میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں کل ایک ویڈیو آئی وہ دیکھی کہ ماشاءاللہ وہی قطر میں ہو رہا ہے. اب وہ غیر مسلم فیملی ہے، پوری خاتون ہے، اس کے ساتھ 3 بیٹی ہیں، 1 بچہ ہے، اس کا شوہر ہے، سارے مل کر اسلام قبول کر رہے ہیں. میچ دیکھنے آئے تھے، اسلام لے کے جا رہے ہیں. تو اس لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ جو 15 سال سے اس ممبر پہ کہہ رہا ہوں نا، تھوڑا سا اسلامی جھلک تو دکھاؤ تو صحیح لوگ آنے کے لیے. ہم خود انہیں کو بس وہ یہ رہا ہے کہ جن کو پیچھے چلانا تھا ان کے پیچھے ڈوبی جا رہے. تم نے ان کو اپنے پیچھے چلانا تھا کہ اللہ کے نبی ہمیں تمہیں دے کر گئے تھے، تم کائنات کے، تم اس وقت دولہا ہو، تمہاری وجہ سے کائنات آباد رہے گی. تم جس دن مرو گے، ہمارے نبی کیا کہیں گے، جس دن تم میں سے آخری مومن مرے گا، اللہ اذا الشمس كبرت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. اللہ فرما رہے جس دن آخری ایمان والا مرے گا میں سورج کو نکلنے نہیں دوں گا. سورج اللہ کہہ رہے بے نور کروں گا، چاند تاروں کو پھینک دوں گا، گرا دوں گا، سورج سمندروں میں ڈال دوں گا، سمندروں کو آگ لگا دوں گا، پہاڑوں کو اپنی جگہ سے، پہاڑ جب اپنی جگہ سے اڑیں گے تو بتاؤ. قرآن کہتے ہیں وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً يَوْمَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابُ. اندازہ لگاؤ، میں سوچتا ہوں کہ قیامت کا خوف، اللہ نے کہا نا القاریہ، قیامت کا شور، وہ شور کیا ہوگا جس دن پہاڑ اڑیں گے، پہاڑ اپنی جگہ سے اڑیں گے. آج آپ ترقی میں کتنا آگے چلے گئے، لیکن آپ کو پہاڑ کاٹ کے کوئی چیز بنانی پڑے تو کتنے عرصے مشینی ڈرلنگ ہوتی ہے، وہ پہاڑ کے ٹکڑے کٹتے کٹتے کٹتے، دیکھو کتنے سال سے آپ پہلے عمرے پہ جانا ہوا سعودی، ابھی تک وہ وہاں ڈرلنگ ہو رہی ہے. پہاڑ کاٹ کاٹ کے جب تک ہوٹل میں رہنا شور آتا ہی رہتا ہے، وہ ڈرلنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو آج جدید ٹیکنالوجی کے باوجود ہم سے پہاڑ کاٹنا کتنا مشکل ہے. اللہ کہہ رہے ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً يَوْمَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابُ. اللہ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن تم دیکھو گے اپنی آنکھوں سے جو بڑے بڑے پہاڑ دیکھ رہے ہو، ان کو روئی کے گالوں کی طرح اڑتے دیکھو. روئی کے ذرات، جب روئی نہیں پنجائی کرتے سردیوں میں رضائیاں بھرواتے ہیں تو اس میں روئی کے ذرے اڑ رہے ہوتے ہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ پہاڑ روئی کے ذرات کی طرح اڑے. اب اس قیامت کا زلزلہ کیا ہوگا؟ تو میں آپ کو آیتیں پڑھ کے سنائیں گے نا. آپ کی وجہ سے کائنات جی رہی ہے، کھا رہی ہے، پی رہی ہے. جس دن آپ جاؤ گے یہ ساری کائنات اللہ ختم. اس دن اگر آپ اس وقت دنیا میں کتنے، یہ پرسوں، یہ 24 ہفتے کی خبر ہے، دنیا کی آبادی 8 کروڑ ہوگی. سروے ہوگا، عالمی سروے، دنیا کی آبادی کتنی ہوگی؟ 8 ارب ہوگی. 8 ارب ہو چکی ہے، اس میں سے 1.5 ارب ہم ہیں. 1.5 ارب یہ 1.25 ارب لگا لو، اکثریت نان مسلم کے. اب قیامت اللہ کہہ رہے جب قائم ہوگی اس وقت اگرچہ 20 ارب بھی کافر ہوئے نا، تو آخری مومن مرے گا، اللہ دنیا ختم
اربوں کافر اللہ اسی دن مار دے. اللہ کہے گا آپ نظام کو نہیں چلانا. کل میں ایمان اللہ 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 کے حدیث کے الفاظ ہیں, جب تک آخری اللہ اللہ کہنے والا موجود ہوگا اللہ نظام کو باقی رکھے گا. جس دن آخری اللہ اللہ کہنے والی آواز خاموش ہوگی, موت کی وادی میں جائے گا, اللہ اس دن اربوں انسان بھی ہوئے تو دنیا ختم کرے گا, سمندروں کو آگ لگائے گا, پھر آگ یہ پیچھے لگے گی, انسانوں کو بھگاتی ہوئی میدان حشر میں لے کے جائے گی. اس دن اللہ سارا کام ختم کر کے فیصلے کا دن عدالت لگا دے گا. اس عدالت کے اندر پھر کوئی کرپشن, کوئی دھوکہ, کوئی ٹھگی, فراڈ. اللہ کہہ رہے پھر ایسی فیصلے کی عدالت لگاؤں گا. ذرہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال, اس لیے ہمارے لیے گولڈن چانس ہے. اللہ نے ایمان بھی دیا, قرآن بھی دیا, نبی بھی, نبیوں کے سردار دیے, خوبصورت لائف ہمیں نبی کی دی ہے, بہترین چانس ہے, گولڈن چانس ہے. تھوڑی سی لائف ہے, نبی کی پیاری لائف اپنائیں اور مر کے سیدھے جنت میں ادھر بھی مزے کریں اور مر کے جا کے قرآن کی آیتیں آپ کو سناؤں. اللہ کہہ رہے ہیں, وہ میں نے پچھلی دفعہ آپ کو پڑھ کے سنائی تھی, جنتی سونے چاندی کا علی الارائک ینظرون. اللہ فرما رہے ہیں کہ سونے چاندی کے تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے, اور تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم, دیکھنے والے ان کے چہروں میں نعمت کی تازگی معلوم کریں گے. اور اگلی آیتیں کیا ہوں گے, اللہ فرما رہے ہیں اللہ ان کو پھر کافروں کا عذاب بھی دکھائیں گے. نیچے دوزخ ہے, اس پر شیشے کی چادر بچھا کے ڈال کے, تو شیشہ بچھا کے, اللہ کا شیشہ بچھانا کیسے ہوگا, اس میں سیک نہیں آئے گا اوپر, لیکن کافر جلتے ہوئے نظر. اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ مومن اپنے سونے چاندی کے تختوں میں بیٹھے ہوئے ان کو نیچے جھانک کر دیکھیں گے. حل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون, کہ اللہ نے کافروں کو ان کے کیوں کا سزا دے دیے گئے عذاب. حل ثوب الکفار ما كانوا, اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ مومن دیکھیں گے آیا کہ جو کافروں نے دنیا میں برائیاں کی ہیں ان کا بدلہ اللہ نے ان کو دے دیا کہ نہیں دیا. تو اللہ دکھائے گا ہاں میں نے دے دیا, تم ان کو جلتا ہوا دیکھ لو. اگلی آیتیں یہ ہے قرآن میں, اللہ فرما رہے ہیں وہ جو اوپر دیکھیں گے نا کہ جنتی بالا خانوں میں بیٹھ کر ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو وہ قرآن کے الفاظ ہے خدا کی قسم, وہ کہیں گے ہم پر تھوڑا سا پانی ڈالا. کافر نیچے جلتے ہوئے کہیں گے ایمان والوں کو ہم پہ تھوڑا سا پانی تو ڈال دو, یہ قرآن کی آیتیں ہیں. تو آگے سے پھر ایمان والوں کو اللہ کہے گا ان کو جواب دو, حرم اللہ, اللہ رب العزت نے تم پر پانی حرام کر دیا, تمہارے لیے جنت کا پانی ان کو ملے گا صحیح, لیکن قرآن میں آتا ہے حمیم, ابلتا ہوا پانی. اللہ کہتا ہے فشاربون علیہ من الحمیم, کافر اس ابلتے ہوئے پانی کو پیاسے, قرآن کے الفاظ ہیں فشاربون شرب الہیم, پیاسا جب وہ ابلتا ہوا پانی دیا جائے گا نا جس میں ہاتھ نہیں بندہ ڈال سکتا, اللہ کہہ رہے ہیں کہ شرب الہیم, وہ پیاسے اونٹوں کی طرح کافر پیئیں گے. جب وہ پیئیں گے ان کا اندر کٹ کٹ کے فقطع آنتیں کٹ کٹ کے گرے گی. کافر اتنی ذلت میں جانے والا ہے, تھوڑی سی لائف ہے, تھوڑا سا یہ دھوکے کا سامان ہے, اس میں ہمیں بس کافروں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں. اس لیے میں یاد کر رہا ہوں کہ دیکھو ہمارے لیے زندہ مثال ہے قطر کا یہ جو اقدام ہے قطر کا, الحمدللہ انہوں نے اسلامی روایات کو برقرار رکھا. آج اس کا بینیفٹ ہمیں مل رہا ہے. کیا مل رہا ہے کہ جو میچ دیکھنے آئے تھے اسلام قبول کر کے جا رہے ہیں ود فیملی, اسلام قبول. اس لیے میں کہتا ہوں یہ ماڈرن بنے سے نکل جاؤ, ماڈرن بنے میں کوئی عزت نہیں ہے, کتوں والی لائف ہے. یہ دھیرے دھیرے, پہلے تمہارا دوپٹہ نہیں لے لیا, ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کبھی. مجھے آج تک یاد ہے بچپن میں نا, جو دیکھو مولوی تو میں بعد میں بنا ہوں نا, چھوٹے ہوتے تھے انڈین موویز بھی دیکھتے تھے, وہ مجھے آج تک یاد ہے ایسے نا, ایک دن میں اسکول سے جیسے ہوتا ہے نا بچہ ٹھگی لگا لیتے تھے تو گلی میں نکلتے تھے, تو اللہ کی شان نکلتے نکلتے پلان ہوا یار آج پتہ نہیں پیپر تک بھی اللہ جانے میں مشکل کام کرنا, مگر ٹھگی لگاتے. ٹھگی لگانے کے لیے نا ایک وہ جو نا جیسے گلی محلوں میں ہوتے ہیں نا جو فلم چائے پہ چلے گی, وہ لکھا ہوتا ہے فلم چائے پہ چلے گی. تو اللہ کی شان, تو میں بھی وہاں گھس گیا, میں چائے بھی پی لیتے ہیں, تجھے پرچی ملی ہے فلم بھی دیکھ لیتے. تو اللہ کی شان, یقین کرو میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ یعنی جب ہم کتنے چھوٹے ہوں گے, آج سے 30 سال پیچھے چلے جاؤ, بس اتنی بات ہوگی نا 30 سال. اب میں وہ دیکھنے چلا گیا, اس وقت بھی یعنی 30 سال پہلے بھی فلموں کا کلچر بھی یہ تھا. اب وہ اس میں جب انٹر ہوا نا تو پہلا سین مجھے, اور میں زیادہ دیر رکا بھی ڈر کے نکل بھی گیا, میں کہ مجھے کوئی دیکھ ہی نہ لگی شکایت ہے. اللہ کی شان, وہی سین دیکھا, اس میں کیا ہوا ہے. اب وہ کہوں نا فلم, میں بات بتا رہا ہوں کہ کلچر وائز دھیرے دھیرے اتنا نیچے چلے گئے کہ ہمیں ہوش بھی نہیں رہا. اب اس میں کیا کہ وہ لڑکی, وہ جو ہیروئن تھی فلم کی, اور وہ دوپٹے میں جا رہی تھی, اس کو گنڈوں نے گھیر لیا, جیسے ہوتا نا گنڈوں نے گھیر لیا, کسی نے اس کا پر چھینا, وہ کرتے کرتے ایک نے اس کا دوپٹہ جو ہی کھینچا نا, اوپر سے میٹھا بچے نے دیکھ, اوپر سے اس نے جان کے دیکھ لیا. میں آپ کو آج تک بتا رہا ہوں, یقین کرو بچوں کے بھی جذبات یہ ہو کرتے تھے. مجھے بھی برا لگا کہ یار گنڈوں نے نا, کمینوں نے لڑکی کا نا دوپٹہ کیوں اتارا. مجھے بھی فیلنگ آ رہی تھی, اوپر سے میٹھا بچے نے چھلانگ مار دی, پتہ نہیں کتنی بندی پڑی, اور ہم بڑے ایموشنل ہو کے دیکھ رہے تھے, بچ گیا, ٹانگیں تو نہیں ٹوٹی. تو خیر اس نے اوپر سے چھلانگ مار کے اس انداز سے وہ اوپر سے نیچے آیا, تو اس نے نا وہی سے کک کے مارتے ہوئے ان کے تو فوراً ان کو سارے گنڈوں کو بھگا کے اس پر پہلے کیا ڈالا, سب سے پہلے دوپٹہ ڈالا. حالانکہ وہ انڈین مووی تھی, ہندو کلچر تھا, اس کے باوجود بھی اس نے اس پر دوپٹہ. اب ہماری مسلم لڑکیوں کو دوپٹہ کافر نے چھین لیا. میں کہتا ہوں تھوڑا سا خدا کے لیے قطر سے سبق,
تھوڑا سا لے لیں مسلمان عزت سے جینا شروع کر دیں. ابھی دوپٹہ لیا ہے پھر وہ دھیرے دھیرے سارا کچھ لے لیں گے تو پھر کیا کچھ ہم جینے کے قابل رہ جائیں گے. عزت سب کچھ ہوا کرتی ہے, عزت سب کچھ ہوا کرتی ہے. تو اس لیے حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ کلچر پر کمپرومائز ہرگز مت کرنا. ہماری عزت اسی میں. ہم کل کہہ سکتے ہیں نا ہم نیک ماؤں کے بچے, ہم پاک دامن ماؤں کے بچے. ہماری ماں کا کسی نے بال بھی نہیں دیکھا. یہ دیکھیے کل ہمارے بچوں کو بھی تو ہم ایسے دے نا مائیں نا, تو ایسا اس پر کر پڑھائیں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ پڑھائیں یار, میں کب منع کرتا ہوں. آپ کی بچی آکسفورڈ میں پڑھے تو پردہ کر کے پڑھ سکتی ہے. دنیا کی کسی یونیورسٹی میں اللہ اس میں پڑھے, جہاں بھی پڑھے تو اپنے پورے پردے میں پڑھے, پردے میں رہ کر اپنی بس اسلامی اقدار پہ کمپرومائز. یہ عزت کا جینا ہے. میں بس آپ یہ کہتا ہوں کہ یہ جینا عزت کا جینا ہے کہ جس میں آپ کی عزت پر کسی کی نظر نہ پڑے. خود بٹھا کے سارے جہان کو میک اپ کرا کے لے گئے تو پیچھے اسکوٹر دبا ہے, آپ بیچارہ ڈرائیونگ کر رہے ہیں, پیچھے ساری دنیا وہ زیارت سے شرف حاصل کر رہی ہے, بال اڑ رہے ہیں. ایک سوچنے کی بات ہے نا جی, سارا چیز ہم دیکھ رہا ہے, وہ غلط چیز ہے نا جی. اس کا خیال ہمیں کرنا ہوگا. اس پہ کمپرومائز کسی صورت بھی مت کرنا. اس کی اللہ رسول نے اجازت نہیں دی, تمہارے بھلے کو کہا ہے. اس میں تمہارے بھلے کا آپ خود دیکھ لو یار, آپ پتہ چلا کیلا چھلکے کے بغیر کیلا پڑے رہے تو کیا, چھلکے سمیت کیلا پڑے رہے تو صاف ستھرا نکلتا ہے. اور اسی طرح مالٹا چھلکے کے بغیر رکھ دو تو کیا ہوتا ہے. ہماری مسلم لڑکیاں ہیں, یہ عام لڑکیاں نہیں ہے. مسلم بیٹیاں تو ایسے جیسے نا جی مالٹا چھلکے کے اندر ہی محفوظ رہتا ہے. سمجھ رہے ہیں, سیب ہے وہ صحیح پڑا ہے, اس کو چھلکا اتار کے رکھو تو اس کی کنڈیشن صبح کچھ اور ہو جائے گی. اسی طرح میرے عزیز دوستو, ہماری عورتیں اگر پردے میں ہیں تو اللہ کے ہاں بھی قابل عزت ہیں, اللہ کے نبی کے ہاں بھی قابل عزت ہیں, اور ہر غلط نظروں سے محفوظ ہیں. اور کیونکہ اللہ نے ان کو کیوں اس لیے محفوظ رکھا, قرآن کہتے ہیں کہ ان کو محفوظ رکھو کیونکہ انہوں نے کل جنت کے تختوں پہ بیٹھنا ہے. ہماری بیٹیوں نے کل سونے چاندی کو خدا کی قسم اللہ نے تختوں پہ بٹھانا ہے اور جنت کی ساری حوروں کی سردار بنانا ہے. ہم تو اپنی عورتوں سے بات کریں گے نا آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ تو جنت کی حوروں کی سردار ہو, آپ تو جنت کی حوروں کی سردار ہو. آپ کو تو باہر نکلنے سے پہلے ایسا کمپلیٹ لباس پہن کے نکلنا ہے تو کسی کو پتہ بھی, آپ کی جھلک بھی نظر نہ آئے, کیونکہ آپ نے جانا سونے چاندی کے تخت پہ. اور جو بالکل بے لباس وہ اپنے آپ کو کر رہی ہیں ان کو بھی ترس آتا ہے. اور ان کو قرآن کیا کہتا ہے, فی ناری جہنم. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سوئی کے سوراخ سے اونٹ گزر جائے گا پر کوئی کافر جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو آپ حضرات سے گزارش ہے, نیت کریں, عزم کریں. ایک چھوٹی سی میں مسئلے کی بات سنا کے بات کو سمیٹتا ہوں. یہ اوور آل میں بات کر رہا ہوں کہ جیسے آج کل کمپنیاں نا اس چیز کی سہولت دیتی ہے اپنے ملازمین کو بھی. ایک شہر سے دوسرے شہر کمپنی کے کام کے لیے آدمی جاتا ہے تو کمپنی اس کو سہولت دیتی ہے, تم 5 اسٹار میں رہ سکتے ہو, اچھی ٹرانسپورٹ یوز کر سکتے ہو, اچھا کھانا مثال کے طور پر 3000 کا کھانا تم کھا سکتے ہو. تو یہ ایک شرعی مسئلہ سن لیجیے تمام ملازمین کو اس میں. تو اس پر پوری تحقیق کے بعد یہ عرض ہے کہ وہ اب اگر کوئی آدمی گیا 5 اسٹار کی بجائے 3 اسٹار میں رہ لیا اور اسی طرح اچھی ٹرانسپورٹ کی بجائے ذرا تھوڑی سی لو لیول کی ٹرانسپورٹ یوز کر لی, اچھا کھانے کی بجائے 3000 والے کی بجائے اس نے 800 کا کھانا کھا لیا, تو اب وہ کلیم اتنے کا ہی کرے گا جتنا اس نے کیا ہے. زیادہ کا کلیم اس کے لیے جائز نہیں. اگر کمپنی پیسے دے دیتی ہے کہ یہ تمہیں پیسے ہیں خرچہ, یہ تمہیں جا رہا ہے, اب اس میں یہ تم خرچ کر سکتے ہو تمہارے سفر میں, اس میں سے چاہے وہ 2000 میں کام چلا لے تب تو اس کے لیے حلال ہوں گے. اور اگر اس نے کلیم ایسا کیا وہ ہو جائے گا جھوٹ, وہ ہو جائے گا جھوٹ, غلط گالی. مثلا کمپنی نے اس کے لیے خرچہ کی اجازت دی 30,000 تک خرچ کر سکتے ہیں, اس نے 10,000 خرچ کر لیا اور کلیم لکھ دیا 30,000 کا, تو یہ جائز نہیں ہوگا. دونوں صورتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اگر کمپنی آپ کو کیش دیتی ہے 30,000 روپے پہ, آپ اس میں سے خرچ کر سکتے ہو تو پھر تو آپ کے لیے آپ کی ملکیت میں آ گیا, تو آپ اس میں سے چاہے 2000 میں گزارا کر لو چاہے 30,000 خرچ کر لو بائی اختیار. لیکن اس صورت میں اختیار نہیں ہوگا. جتنا آپ کا خرچ ہوا ہے آپ کو اتنا کلیم دینا چاہیے, یہ آپ کا حلال ہے, باعث برکت ہے. اگر آپ نے زیادہ کیا وہ حرام ہو جائے گا اور اس میں برکت بھی نہیں ہوگی اور ہم اللہ کے عذاب میں. دیکھو بندہ, میں تو کہتا ہوں یہ پیٹ میں بندہ کتنا ڈالتا ہے, یہ کپڑے دیکھو نا مہنگی, اچھا بیمار دیکھتے ہیں نا, حرام کی کمائی کا بندہ کچھ کھاتا ہے کچھ پہنتا ہے, ہاں جی کچھ گھر. اچھا حالانکہ اللہ کہتے ہیں موت پہ سبھی چھڑواؤں گا, موت پہ کھایا وہ تو نکل جائے گا, پہنا وہ بھی اتر جائے گا. جس گھر میں حرام کے پیسوں سے بنایا تھا اس میں سے بھی اللہ کہتے ہیں تجھے نکلوا کر قبر میں, تو جو حرام کمایا تھا وہ عذاب گلے میں لے کے اوپر چلے جائیں گے. تو وہ ہمارے ساتھ, اچھا یہاں کی لائف ہے منی سی, اس لیے دنیا کو لائف کو کیا کہتا ہوں, دنیا کی لائف منی سی ہے. یہ کل نہیں تو پرسوں, یہ 70 سال کی بھی تو منی ہے, 100 سال کی بھی ہو تو منی سی لائف ہے. اور قبر میں جو چلے گئے اور انہیں قیامت کی صبح تک 1000 سال, ہزاروں سال مٹی کے نیچے رہنا ہے, وہ لائف لمبی ہے. اس لائف کو لگژری بنا لیں, ان بچوں کے لیے اس لائف کو خراب نہ کریں.
اور آپ کو میں خدا کی قسم گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کے بچے بھی سائیکل پہ ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے. آپ کے بچے ماڑے لباس پہن لیتے، کوئی ٹینشن. آپ کے بچے سوکھی روٹی کھا لیتے، ٹینشن کی ضرورت نہیں. اللہ جنت میں سارے کھانے کھلا دے گا. اگر آپ نے حرام کر کے کھلا دیا تو شکل اپنی بھی بگڑے گی، قبر اپنی خراب ہوگی. بچے ایسے پیچھے الگ اعلان کہہ رہا ہوں، آپ قبر میں آگ میں تکلیفوں میں سانپوں اور بچھوؤں میں ہوں گے، اور بچے یہاں پہ موویاں دیکھ رہے ہوں گے، ایش ہاں جی کر رہے ہوں گے. تو اس کا حاصل کیا ہوگا؟ آپ قیامت کی صبح تک عذاب میں اور قیامت والے دن بھی دوزخ میں. اور بچوں کی عیش کی خاطر اور بچوں کو آرام کو لقمہ دیا، بچے بھی کون سا پیچھے جنت میں آ جائیں. اللہ نے قرآن میں کہا نیک بنو، بچوں کو نیک بناؤ تو تم بھی جنت میں. الحقنا بہم ذریتہم، تمہاری اولاد بھی تمہارے پیچھے جنت میں. حلال کھلاؤ گے بچے بھی جنت میں آئیں، حرام کھلایا خود بھی دوزخ میں، اولاد بھی دوزخ میں. تو کون سا سودا کرنا چاہیے بھائی؟ خود بھی اوکھے سوکھے گزار کر لو. خدا کی قسم لینڈ کروزر سائیکل برابر. میں آپ کو کہہ رہا ہوں سکون کے اعتبار سے سائیکل پہ چلے جاؤ، گزارا ہو جاتا ہے. تینوں چیزیں میں نے رکھ کے دیکھ لی، مہنگی گاڑیاں بھی رکھ کے دیکھ لی. خدا کی قسم گاڑی سے سکون نہیں ملتا. اگر یہ اللہ کے ساتھ دل ٹھیک ہے نا تو سکون ملتا ہے. ورنہ ان چیزوں میں مہنگے سے مہنگے کپڑے میں نے بھی پہن کے دیکھے، مہنگے مہنگے بوٹ میں نے بھی پہن کے دیکھے، 70 روپے کی چپل میں بھی کام چل جاتا ہے. میں کب کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ دیکھو اچھا کپڑا یوز کر سکتے ہیں حلال میں، اچھی گاڑی یوز کر سکتے ہیں حلال میں رہتے ہو. حرام کے لیے یہ چیزیں لے لی نا تو پھر ستیا نہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میں تھوڑی سی لائف ہے حلال پہ زندگی جینے کی.